عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں گے تو مرزا سچا ہے یا جھوٹا یہ ٹاپک رکھیں. آپ جب یہ عنوان رکھیں گے کوئی قادیانی کی ملت کا بندہ تمہارے سامنے نہیں ٹھہر سکتا. میں مثال دے رہا ہوں, توجہ رکھنا. جب ختم نبوت پر بات ہو تو بات اس انداز سے کریں کہ اس طرح دلیل دیں کہ سامنے والا ذلیل ہو کے رہ جائے. آپ کی دلیل میں وزن ہونا چاہیے. میں نے آپ کو کہا نا کہ میں ICIT ڈپارٹمنٹ کا ایک واقعہ سناؤں گا گومل یونیورسٹی کا. اب میں سنانے لگا ہوں. یہ ایک مرتبہ مجھے یہاں کی بات کر رہا ہوں, DI خان کی, کہیں اور کی نہیں. یہ بڑی پرانی بات ہے. کال آئی مجھے, میں نے کال سنی, میں نے اس شخص کو جواب دیا. جواب کے دوران وہ لڑکا مجھے کہتا ہے کہ یار ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے, پرانی بات کر رہا ہوں. کہتے آپ اپنا نمبر بیچتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے یار اسکرین پہ دیکھیں آپ کو اور میرا نمبر ایک جیسا ہے, سیم نمبر ہے. اور واقعی سیم نمبر تھا. آپ کو پتا ہو کہ اس زمانے میں DI خان میں یہ ٹرینڈ چلا تھا کہ ہمیں ہر نیٹ ورک کا سیم نمبر رکھنا چاہیے. یہ اس زمانے کی بات ہے. تو مجھے کہہ رہا کہ آپ کا یو فون ہے, میرا فلاں کوڈ میں ہے, تو نمبر ایک جیسے مجھے نمبر بیچ دیں, میں آپ کو 3,000 روپے دوں گا. میں نے مذاق میں کہا, میں نے کہا میں آپ کو 5,000 دوں گا, آپ بھی بیچ دو. کہتے یار گڈ آنسر, بہترین. کیا کرتے ہو, کیا کام کرتے ہو؟ میں نے کبھی اپنے کالج, اپنی یونیورسٹی تک کی تعلیم کو اپنا تعارف نہیں بنایا اور نہ بنانا چاہتا ہوں. ہمارے والد مکرم رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہمیں جو بھی ملا مسجد کی چٹائی سے ملا. تو میں چاہتا تھا کہ یہی تعارف میرا دنیا میں بھی ہو, آخرت میں بھی ہو. تو میں نے اسے کہا یار میں تو مسجد کا مولوی ہوں. ارے مسجد دا مولوی, میں سونا جواب دیں دے. میں نے کہا آپ ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ہماری ملاقات طے ہوئی. میرے دوستو بندہ مرزائی نکلا, پورا جا چکا تھا مرزائیت میں. اس نے جب مجھ سے باتیں شروع کی نا, میرا دماغ حیران ہو گیا کہ کلین شیو لڑکا ICIT ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہے اور بات تفسیر ابن کثیر, تفسیر مظہری کی کر رہا ہے. اس نے تفسیر ابن کثیر, ہمارے عام بندے کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا بھی ساوے رنگ دی چھپی ہے کہ پیلے رنگ دی چھپی ہے. یہ اس طرح بات کیسے کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے, ذرا اس کو دیکھنا چاہیے. بہرحال میں نے اسے بڑے طریقے سے, جیسے ہمارے تبلیغ جماعت کے ساتھی کہتے ہیں نا کہ پہلے دل لو پھر دن لو, جس بے ایمان کی امید ہو کہ ایمان لائے گا اس کے ساتھ تو کھانا کھانا بھی جائز ہے بیٹھ کے. میری دوستی لگ گئی, گپ شپ شروع ہو گئی, چلتا رہا معاملہ, ایک دوسرے کے پاس آنا جانا, کبھی روٹی میں اکٹھے. وہ سوال کرتا میں جواب دیتا, وہ سوال کرتا میں جواب دیتا. کوئی 17-18 سوال تھے اس کے. یہ 17-18 سوالات ہم نے حل کی. جب اس کا علم پورا ہوا نا تو مجھے کہتے ہیں ایک دن کہ حضرت آپ میرے ٹیچر کے ساتھ بات کریں گے, میرے استاد کے ساتھ. یہ میری خوشی کا بڑا لمحہ تھا. یقین مانیے میں تو اس دن کی تلاش میں تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں. اجی بہت اچھا. ہماری لائیو چیٹ ہوئی. ٹورنٹو کینیڈا کا شہر ہے, وہاں ایک مربی بیٹھا ہے. قادیانیوں کے مولوی کو مربی کہتے ہیں. وہاں ایک مربی بیٹھا ہے جو اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اور اس کو رشتوں کی آفر اس نے کر رکھی ہے اور کیا سے کیا ویزاز کی آفر کر رکھی ہے. جسٹ ایک ہی ڈیمانڈ ہے ان کی کہ آپ لوگ قادیانی مذہب اختیار کریں. اور اس نے ادھر ادھر کی باتیں اس نے سنائی ہوئی, مختلف قسم کے اعتراض. ان میں ایک اعتراض آپ کو سناتا ہوں جو اس نے علماء سے اس کو گمراہ کیا. وہ کہنے لگا کہ تمہارے مولوی ہیں جب ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں یوں بازو چڑھایا ہوتا ہے, ایسے شور شرابے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کی منہ سے جھاگ نکل رہے ہوتے ہیں, مولویوں کو وے آف دا ٹاکنگ, گفتگو کے آداب نہیں آتے, یہ وہ اس طرح کر کے نا انہیں علماء سے متنفر کیا. تو میں نے اسے ایک جواب دیا. میں نے کہا دیکھ بات سن, عالم ہر وقت اس طرح غصے میں بات کرتے ہیں یا صرف بیان میں کرتے ہیں؟ کہتے بیان میں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے بیان میں اس طرح گفتگو کرنا سنت رسول ہے. ایسے مجھے دیکھنے لگا, سنت ہے؟ میں نے کہا یار میں حدیث کوٹ کیا دیتا ہوں, صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اذ قام فینا رسول اللہ خطیبہ, جب نبی پاک علیہ السلام کفار کے خلاف گفتگو کرنے کھڑے ہوتے, احمرت عینا, پیغمبر کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, وعلا صوتہ, آواز بلند ہو جاتا, واشتد غضبہ, غصہ تیز ہو جاتا, کأنہ منذر جیش, یوں لگتا حضور ایک لشکر سے ڈرا رہے ہیں, صباحکم و مساکم, جو صبح شام آ پہنچے گا. میں نے کہا نبی کا وارث عالم ہے. عالم صرف مصلی میں نبی کا وارث نہیں ہے, عالم صرف منبر پہ نبی کا وارث نہیں ہے, عالم اس مصلی سے لے کر اسمبلی تک نبی کی سیاست تک کا وارث ہے. تو وہ نبی کی گفتگو کے طرز کا بھی وارث ہے نا. نبی نے کفر کے خلاف کیسے گفتگو کی ہے وہ بھی ایسے کرے گا. اچھا یہ اس کو پلے, اس نے کہا یار بات تو آپ کی ٹھیک ہے, ہم ایسے کہتے ہیں قادیانیوں کے خلاف لوگ شور مچا رہے ہوتے ہیں, ان کو بات کرنے کا انداز نہیں ہے. اب تو آپ کی میرے استاد سے گفتگو پکی. میں نے کہا بہت اچھا. ہم بیٹھ گئے, یہاں شیخ یوسف کے ساتھ ایک جگہ ہے, ان کی اپنے وہاں ایک فارم ہاؤس تھا, اس میں ہم بیٹھے, انہوں نے وہ نیٹ وغیرہ لگایا اور ہماری بات شروع ہوئی.
میں سمجھ گیا کہ شاید قادیانی کو اگر اس نے میرا نامینیشن لے کر تعارف کرا دیا نا وہ بات نہیں کرے گا. میں اس دن ٹوپی پہن کے گیا اور میں نے سے کہا یار اسے یہ نہ کہنا مولوی ہے, مناظر ہے, یہ ہے, وہ ہے. انہوں نے کہا میرا ایک دوست ہے, زیادہ سے زیادہ کوئی بات چلے گی تو میں خود سنبھال لوں گا انشاءاللہ. کہتے ٹھیک ہے. ہم بیٹھ گئے, بات چلی تو وہ قادیانی سب سے پہلے مجھے کہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ماشاءاللہ میرے بھی تبلیغ میں 4 ماہ لگے ہیں, تو میں نے اسے اپنی تبلیغی جماعت کا تعارف کرا. میں نے کہا جی میں ماشاءاللہ سروزہ بھی لگا ہے, اس طرح 1-2 ایسے بتا رہا تھا. تو میں کہتے ہیں سروزے والے کی اتنی بڑی داڑھی ہو جاتی ہے, کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا صحیح ہوں داڑھی ہے, کوئی رسی تو نہیں بھی جتنی وداؤں چاہ, بس یہ چھوڑ دیا میں نے داڑھی, آپ بات فرمائیں. اس طرح کر کے میں اسے ٹریک پہ لایا. تو اس نے مجھ سے کل 2 سوال کیے, اور رب کریم کا کرم, ہمارے حضرات علماء موجود ہیں, 2 سوال اس کی ہدایت کا سبب بنا. اللہ نے اس کو کلمے کی توفیق دی. جو ہمارا لڑکا تھا وہ تو گیا نا. وہ مجھ سے پہلا سوال کرتا ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف اپاسلنگ, نبوت کی تعریف کیا ہے؟ یہ آدھی سے زیادہ گفتگو ہماری انگریزی میں ہوئی تھی کہ نبوت کسے کہتے ہیں, نبی کسے کہتے ہیں. آپ نبوت کی ڈیفینیشن کر دیں, تعریف کر دیں. میرے سامنے اب 2 باتیں تھیں کہ یا تو نبوت کی وہ تعریف کروں جو کتابوں میں ہے کہ نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے, اور نبی وہ ہے جو مبعوث من اللہ ہے, نبی ہر نبی مرد ہوتا ہے, اور نبی کے اوپر اللہ وحی بھیجتے ہیں, اور نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. یہ تعریفیں ہیں. اگر میں یہ تعریف کرتا تو کسی نہ کسی جگہ قادیانی کے لیے کہتا یہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہے, یہ بھی مرد ہے, اور یہ وہ فلاں فلاں, کوئی کیڑے نکالتا. میں نے یہ تعریف نہیں کی, اس سے ہٹ کے کی, لیکن تعریف سچی تھی, وہ عام کتابوں میں نہیں ہے. میں نے اس کے سامنے تعریف کی. میں نے کہا نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھی ہے. تو آپ کو نہیں پتا ہے نٹ کے قابل تو بڑا ہے, یہ مجھے پتا ہے نا کہ آگے اس کو جواب کیا دینا تھا. میں نے کہا نبی اس اعلیٰ درجے کا انسان, عام نہیں, عام انسان سے تو گناہ ہوتا ہے, نبی سے تو گناہ قریب بھی نہیں جاتا نا, اس لیے اعلیٰ درجہ کا, کہ وہ اعلیٰ درجے کا انسان نبی ہے جس نے معراج کی رات حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھی ہے. ہونڈ صاحب مرزا کتھا آئی, یہ آگے تو میں نے نہیں کہا, لیکن اسے تعریف یہ کر دی. وہ مجھے کہنے لگا یہ تعریف کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو ہمارے استاد مکرم حضرت حیدری شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب بات حق ہو اور لکھی ہوئی نہ ہو نا تو مخالف کے سامنے ایک جواب دیا کرو. میں نے وہی جواب دیا. میں نے کہا بھائی آپ کہتے ہیں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ 100 باتیں لکھی ہوئی ہیں, وہ تم نے مانی ہے, یہ میری تعریف ہے غلط تو قرآن حدیث پڑھ دو, میں ابھی معافی مانگ لوں گا, اور اگر ہے ٹھیک تو آپ فوراً مان لو. تو یہ جواب اس پہ کاری ہو گیا. تو اب اس کے پاس آگے حل نہیں تھا. کہتے نہیں, کہاں سے وہ توڑتا, نہ توڑ سکا. اچھا کہتے اچھا ایک اور معنی کر دیں, ایک اور تعریف. میں نے کہا جی. کہتے ختم نبوت کی تعریف کیا ہے؟ اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ ختم اللہ علی قلوبہم والی مہر والی بات کرے گا نا. میں نے کہا ختم نبوت کی بڑی آسان تعریف ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا ان مقتدیوں کے امام کا نام ختم نبوت والا نبی ہے, جو ان کا امام ہے نا وہی ختم نبوت والی تعریف ہے. جب اس پہ پھنسا تو مجھے کہتے آپ پھنس گئے. میں نے کہا یہ بھی ایک دوسرے کو گرانے کا ایک ٹیکٹ ہوتا ہے, ایسے ان کو وہ کہتے ہیں نا 91 دفعہ لا دو نا, تو انہیں وہ لگا آپ پھنس گئے ہیں. میں نے کہا بتا کہاں پھنسا ہوں, کون سا سانپ ہے تیری پٹاری میں جو ہم سے قابو نہیں ہوتا, کہاں پھنسا ہوں بول. مجھے کہتے وہاں تو جبرائیل نے بھی نماز پڑھی تھی, اور جبرائیل بھی حضور کا مقتدی تھا, تم اسے تو نبی نہیں مانتے. میں نے کہا سرمد صاحب میں نے پہلے جو بات کی تھی نا آپ سمجھے نہیں ہیں, مجھے لگتا ہے آپ پاگل ہیں, آپ کسی مینٹل ہاسپٹل میں جا کر علاج کروائیں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں نے پہلے کہا تھا اس اعلیٰ درجے کا انسان جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ نبی ہے, جبرائیل تو فرشتہ ہے. بس یہ 2 باتیں بنی اور بچوں کا علم گیا. بہرحال اس نے جب ذلیل ہوتے اپنے استاد کے چہرے کو دیکھا نا, یہ علی بیٹھا تھا اللہ اس کو خوش رکھے, اس نے اسی وقت اسے کہا کہ سر بہت ہو گئی, آپ نے یہی باتیں کر کر کے ہمیں کہا ہوا تھا دنیا کا کوئی مولوی میرے سامنے نہیں ٹھہر سکتا, ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی باتیں اور یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کے سارے سوال اس سے حل کر لیے ہیں جتنے آپ نے مجھے سکھائے تھے, باقی آپ سے گفتگو میں 2 بچے تھے, 20 سوال کل ہو گئے. میں آج کے بعد آپ کو بلاک کر رہا ہوں اور میں واپس رسول اللہ کی امت میں داخل ہو رہا ہوں. یہ کیوں سنایا میں نے واقعہ؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ اور ہم یونیورسٹی آتے جاتے ہیں, ہم اپنے گھر کی یونیورسٹی سمجھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ قادیانیوں کی اتنی محنت ہے. آج ہمارے ہاں میری ڈریسنگ پر تو سوال ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, میری فولنگ ہوگی میری کالج میں, لوگ میرے اوپر میرے ساتھی آبجیکشن کریں گے. وہ جو مذہب کے نام پہ قادیانی وہاں بیٹھ کر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر چھرا چلا رہا ہے, اس بارے میں ہماری تیاری کتنی ہونی چاہیے. اس لیے میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ
کہ میں آپ کی غیرت کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں. ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی امید رکھتے ہیں, اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. کل حضور پاک ہم سے پوچھے کہ تو نے میری ختم نبوت کے لیے کیا کیا؟ تیرے پاس بات کی طاقت تھی, تو زبان کتنی چلائی؟ تیرے پاس قلم کی طاقت تھی, تو نے قلم کتنا چلایا؟ تیرے پاس مال کی طاقت تھی, تو نے مال کتنا لگایا؟ تیرے پاس وقت دینے کی طاقت تھی, تو نے ختم نبوت پہ وقت کتنا لگایا؟ یہ پوچھا جائے گا. یہ یاد رکھیں, یہ وقت, یہ مال, یہ گفتگو, یہ قلم, یہ عزت, یہ وجاہت, یہ مرتبت, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور قرآن کریم کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ ہر نعمت کے متعلق تم سے پوچھے گا. عن النعیم, یہ نعیم مین پر جو دو زیریں ہیں نا, یہ تنوین تنکیر ہے. اس انگلش میں کہتے ہیں کامن ناؤن. یہ پراپر نہیں ہے, معرفہ نہیں ہے, نکرہ ہے. اور نکرے کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے. ہر نعمت کے متعلق اللہ پوچھے گا, یہ نعمت میں نے دی تھی, اس کو استعمال کتنا کیا. تو میرے ساتھیوں, ہمیں غیرت اسلامی کا دامن پکڑتے ہوئے ختم نبوت کا پرچم اٹھانا چاہیے.